بنایا، اور اس کے بارے میں آج جو سیکھیں گے، جہاں پہ آپ دو تلاوت دیکھ رہے ہیں. پہلی تلاوت جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں سے، اور دوسری تلاوت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اسم کے خط میں سے. تو تھوڑی سی کریکشن بھی کرنا چاہتا ہوں ٹیچر کی. اسم کے نام پالوس رسول کا خط ہے. آج جو موضوع ہے وہ میں نے عنوان یہاں پر نہیں لکھا. پیدائش کی کتاب کی عمر کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں 3300 سال یہ پرانی کتاب. اس کتاب کی عمر چاہے 3300 سال ہے، لیکن یہ آج بھی اتنی تازہ، اتنی ہی بابرکت، اتنی ہی انسان کی رہنما استاد کے طور پر پڑھی جانے والی کتاب. اگر اس کتاب کے بارے میں ہم زیادہ غور کریں تو ہمیں علم پڑے گا. اس کتاب کو 2 حصوں میں مقدس موسیٰ نے تقسیم کیا. پہلا حصہ وہ ہے جس میں تخلیق کے، خدا کے سارے ایسے کاموں کو بیان کیا گیا ہے جس میں اس نے کریشن کی، جس میں اس نے تخلیقی کام کیا ہے. اور دوسرا وہ حصہ ہے جس میں بنی اسرائیل قوم جو کہ آدم کے ہوتے ہیں، ابراہم کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. ایک قوم کے طور پر، ایک مضبوط قوم کے طور پر خدا کا کلام پیدائش کی کتاب میں بیان کرتا ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو چند باتوں کے ساتھ فادر ڈے کے موقع پر والدین سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص والد سے، کہ خدا نے کس طرح سے آدم کو ذمہ داری دی. آج جو حوالہ متن آپ کے لیے انتخاب کیا وہ پیدائش 2 باب اور اس کی 15ویں آیت ہے. یہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور گلابانی کرے. کیا کرے؟ باغبانی اور کیا کرے؟ باغبانی اور کیا کرے؟ تو اہم ذمہ داریاں آدم کو دی گئی، اور یہ 2 اہم ذمہ داریاں کیا ہیں؟ باغبانی. ہر والد باغبانی کرتا ہے، ہر والدہ باغبانی کرتی. کیسے کرتے ہیں؟ یہ بچوں کو جو آپ خوراک مہیا کرتے ہیں یہ باغبانی سے مراد ہے آپ جو کچھ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، فوڈ جو سرو کر رہے ہیں ان کی بیٹر لائف کے لیے آپ جو کچھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ باغبانی. اچھی خوراک دیتے ہیں، اچھا لباس دیتے ہیں، آپ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے خاندان کے اندر باغبانی. لیکن دوسری بڑی ذمہ داری جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ہے نگہبانی. والد کی جو بڑی اہم یہاں پر پکچر دی گئی ہے وہ ہے نگہبانی کرنا. نگہبانی کن باتوں کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھرانے میں دیکھ سکتے ہیں؟ نگہبانی کا مطلب ہے کیئر ٹیکر ہونا. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہو، وہ بچوں پر نگرانی کرتا رہے. اگر بچہ رات کو لیٹ آتا ہے تو اس کی وجہ باپ کو معلوم ہونی چاہیے. اگر بیٹی رات کو لیٹ آتی ہے تو اس کی وجہ اور اس کے سبب معلوم ہونے چاہیے. اگر والد اور والدہ اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے آپ کو پچھے پست کر دیں گے، تو پھر نگہبانی کا جو فریضہ ہے کلام نے جو آدم کو دیا ہے، آدمی کو دیا ہے، انسان کو دیا ہے، یہ صحیح معنوں میں عکاسی نہیں کرے. اس لیے میرے دوستو بہت ضروری ہے کہ بچوں کی نگہبانی کی جائے. اکثر اوقات ہمارے بچے اس لیے نہیں پڑھ پاتے،
اگلی جماعت میں اس لیے نہیں جا پاتے کیونکہ والد اور والدہ دونوں کی نگہبانی میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. بچے آتے ہیں اسکول سے، بستہ رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ نہیں پڑھتے. یہ نگہبانی نہیں ہے. نگہبانی یہ ہے ان کی پوری رہنمائی کی جائے، وہ بچہ تعلیم کو اور اچھے طریقے سے لے سکے، اس کو گائیڈ لائن دیجیے تاکہ وہ بہتر طور پر پڑھے. وہ یہ جان سکے کہ اس کا والد اس سے پوچھتا ہے، اس کی رپورٹ مانگتا ہے کہ اس نے آج کیا اسکول میں پڑھا. اس سے کیا ہوگا؟ نگہبانی کرنے سے بہتری آئے گی، ترقی آئے گی. جس بچے کا فیوچر آپ کی نگہبانی کے وسیلے سے بن سکتا ہے، اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ بچے آپس میں جھگڑا کر بیٹھتے ہیں، تو جھگڑا کرنے والے بچوں کو بھی نگہبانی کی ضرورت ہے کہ والد ان کی نگہبانی کرے. اور کیسے کر سکتا ہے؟ ان کو سنا کے معنوں کے بارے میں بتا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ شریعت میں والد کو کیوں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیوں والد کو زیادہ عزت دینے کے لیے کہا گیا ہے، والدہ کو کیوں عزت دینے کے لیے کہا گیا ہے. افسیوں 6 باب 1 آیت سے لے کر 4 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یہاں پر والدین کی رسپیکٹ کے بارے میں بڑے اہم حقائق بیان کیے گئے. پہلی حقیقت یہ ہے کہ والد کی اور والدہ کی اس لیے عزت کرنی چاہیے، والدہ کی کیونکہ والدہ ایک موسم ہوتی ہے. والدہ میں سمجھتا ہوں ایک گھر کی محبت بکھیرنے والی، محبت بانٹنے والی، خاندان کو ترقی دینے والی خاتون. کیسے؟ ہمیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. جب ماں بچوں سے پیار کرتی ہے تو وہ ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہے. وہ باپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے بچوں کا یہ ضروریات ہیں، اور وہ ضروریات بڑے احسن طریقے سے ادا کی جاتی ہیں. والد کلام میں کیوں اس کو زیادہ عزت دی گئی ہے؟ جب شرعی دور پڑھتے ہیں، شرعی زمانہ پڑھتے ہیں تو گھر میں جو سربراہ ہوتا تھا وہ والد ہوتا تھا. والد کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شریعت سکھائے، وہ اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائے. اس طرح سے نہ صرف وہ جسمانی طور پر لیڈر ہوتا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی شریعت نے اسے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ بچوں کو تعلیم دے، بائبل کی تعلیم دے، خدا کے کلام کے بارے میں بتائیں. آج کتنے والد ہیں جو اپنے بچوں کو اس راستے پر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، بہت مشکل ہے. بہت کم لوگ ہیں. اور کبھی کبھار یہ بھی ادھر آ سکتا ہے کہ میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو کلام کی باتیں نہیں آتی. لیکن جتنی آتی ہیں آپ ضرور اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، ان کو سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ خدا کا کلام ایسے رہنمائی کرتا ہے. خدا کے کلام میں اس طرح سے عبادت کا بیان کیا گیا ہے. یہ والد کی بڑی ذمہ داری ہے. تو یاد رکھیں، والدہ کی اس لیے عزت کرنی ہے کیونکہ وہ خاندان میں محبت بانٹتی ہے. والد کی اس لیے روحانی طور پر، جسمانی طور پر رسپیکٹ کرنی ہے کیونکہ والد ایک شرعی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ شرعی حیثیت یہ ہے وہ خدا کے بارے میں بیان کرتا ہے. وہ قائد ہے، وہ نمائندہ ہے خدا کی طرف سے، وہ ریپریزنٹر ہے اپنے خاندان کا کہ اس کا خاندان کس قدر اچھا ہے، مضبوط ہے. جو والد اچھا کردار ادا کرتے ہیں، جو بچوں کے لیے نگہبانی کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم بچوں کی اتنی نگہبانی کرتے ہیں کہ بچے خود ہی گلٹی فیل کرتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور اتنا زیادہ پیار دے کر، اتنی زیادہ نگہبانی دے کر وہ بچے شاید بگڑ جاتے ہیں. ایک تمثیل آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمونے کے طور پر. مصرف بیٹا
مصرف بیٹے کو اگر آپ دیکھیں تو والدین کی سے بھرپور حمایت حاصل نظر آتی ہے، باپ کا اتنا پیار نظر آتا ہے کہ جب وہ حصہ مانگتا ہے تو وہ سارا حصہ اسے دے دیتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ والد ہوتے ہوئے، والدہ ہوتے ہوئے ایسے بچوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ جو مصرف بیٹے کی آج کے دن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارا پیار اس قدر شاندار ہو، ہماری رہنمائی اور نگہبانی اس قدر شاندار اور زبردست ہو کہ وہ دوستوں کی باتوں میں نہ آئے، وہ خاندانی حالات کو خراب نہ کر پائے۔ یہ مصرف بیٹا اس لیے بگڑ گیا کیونکہ اس کی صحبت گھر سے زیادہ باہر کے لوگوں کے ساتھ تھی، اس لیے وہ بگڑ گیا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم ایسے بچوں کے لیے دعا کریں، اور بچوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے، اور یہ نصیحت یہ ہے کہ وہ مصرف بیٹے کا رول اپنی زندگی میں ادا نہ کرے، وہ مصرف بیٹا نہ بنے بلکہ باپ کے فرما بردار رہیں، باپ کی عزت کرنا سیکھیں۔ ایک بڑا خوبصورت بیان ہے جو چھٹے باب میں افسیوں کے نام پالوس رسول کے اس خط میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ چوتھی آیت آپ کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں رہنمائی کے طور پر، کیونکہ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بڑی اہم رہنمائی مل جاتی ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو کھولیں گے عہد جدید میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کے چھٹے باب کو اور اس کی چوتھی آیت کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور لکھا ہے، اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ غصہ دلائیں گے تو کیا بنے گا؟ وہ مصرف بیٹا بنے گا۔ کہیں کہیں والدین بھی مصرف بیٹے کو بنانے میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ تو کلام یہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کی نگہبانی کریں تاکہ وہ مصرف بیٹے جیسی زندگی نہ اپنا سکے۔ جو خاص حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا بلکہ خدا کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ سب بولیے، کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے تربیت۔ کس کی طرف سے تربیت کرنی ہے؟ خدا کی طرف سے بچوں کو تربیت کرنی ہے، اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، والد کو بتاتا ہے کہ وہ نصیحت بھی کریں، اور کس سے کریں؟ خدا کے کلام سے۔ اور تربیت بھی کریں تو کیسے کریں؟ خدا کے کلام سے۔ لکھا ہے خدا کی طرف سے ان کی تربیت۔ تو یہ ذمہ داری آدم کو باغ عدن میں دی گئی کہ وہ نگہبانی بھی کرے اور کیا کرے؟ باغبانی بھی کرے۔ میرے جو اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں بڑا اجر ملے گا۔ کیا ملے گا اس کو؟ بڑا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے گا اگر آپ والدین کی رسپیکٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ نافرمانی کرے گا، اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ باتیں منظور نہیں ہیں، میں نافرمانی کے در پر چلوں گا، نافرمانی کروں گا اپنے والدین کی، تو یاد رکھیں ان کے لیے تنبیہ، ان کے لیے بائبل مقدس میں سے اعلان ہے۔ اگر فرما برداری کرنے والے بچوں کو برکت ملے گی، ان کو اجر ملے گا، تو جو نافرمانی کرنے والے بچے ہیں ان کو سزا بھی اتنی بڑی ملے گی۔ یاد رکھیں ایسے بچوں کو آپ بچا سکتے ہیں، ان کو غلط کاموں سے محفوظ کر سکتے ہیں کہ وہ آخرت میں سزا نہ پائیں، نہ صرف دنیا میں سزا پائیں، بلکہ ان کو گائیڈ کیجیے، رہنمائی کیجیے، خدا کی طرف سے ان کی تربیت کریں اور ان کو نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کریں، تاکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سزا نہ پائیں بلکہ خدا سے برکت پائیں۔
ایک آخری بات کرتے ہوئے آج کے کلام کو آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ جب آپ خدا کے کلام میں سے خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، خروج اس کا 17واں باب پڑھیں گے، تو یہاں پر ایک بطور لیڈر ایک اچھا باپ کی تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کا کلام آپ ضرور گھر میں جا کر پڑھیے۔ خروج اس کا 17واں باب کو جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پر عمالیق لوگوں کا ذکر ہے۔ رفع دین میں یہ جنگ جاری تھی، عمالیق اور بنی اسرائیل قوم کی۔ خدا کا بندہ مقدس موسیٰ یشوع کو کہتا ہے کہ تو چند لوگ چن لے، کس لیے؟ تاکہ بنی اسرائیل میں سے لوگ جنگ کرنے کے لیے عمالیقیوں کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ اور یشوع نے بڑی تابعداری کرتے ہوئے، ایک فرمانبرداری کرتے ہوئے اس نے ایماندار لوگوں کو چنا تاکہ وہ جنگ کر سکے۔ اور جب اس بات کے لیے وہ تیار تھے تو رفع دین میں یہ جنگ جاری تھی۔ مقدس موسیٰ ان کے لیے دعا کر رہے تھے، ہارون اور مقدس موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کر رہے تھے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقدس موسیٰ جو تھے اب بوڑھے ہو چکے تھے، اب ان کی ہڈیوں اور جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دعا کرتے رہتے۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ نیچے جاتا ہے، عمالیقیوں سے بنی اسرائیل قوم کو شکست ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم آگ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، ان کی جیت کا نشان، ان کی جیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یشوع نے اس بات کا اندازہ لگایا، یشوع کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جب مقدس موسیٰ کے ہاتھ نیچے جاتے ہیں تو ہم جنگ ہارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مقدس موسیٰ کے ہاتھ کھڑے رہتے ہیں، دعا کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ویسے ہی ہم جنگ جیتتے رہتے ہیں۔ یشوع نے ہارون اور ہور کو کہا کہ تم مدد کرو ہماری۔ ہارون اور ہور انہوں نے ایک دوسرے بازو کی طرف گئے، ایک نے ایک بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا بازو پکڑ لیا، اور مقدس موسیٰ کے بازو کو اس طرح سے اٹھائے رکھا تاکہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ جنگ جیت جائے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تب تک وہ اس کے بازو کو تھامے رہے، ٹکے رہے، تاکہ جب تک ہماری مکمل طور پر مٹ نہیں گئے۔ عبرانی میں وہاں پر ترجمہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک ان کا نام و نشان زمین پر سے مٹ نہ گیا، انہوں نے موسیٰ کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیے۔ اسی طرح سے میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ جو والد ہیں اگر وہ دعا نہیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے برکت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو آج عہد کر لیں، آج وہ ارادہ کر لیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مقدس موسیٰ کی طرح ہاتھ اٹھائے رکھیں تاکہ ان کے بچے کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ وہ ہر میدان میں جنگ کی ایسی جنگ جس میں کوئی شکست ہو سکتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ جب تک آپ کے دعائیا ہاتھ آپ کے بچوں کے لیے اٹھے رہیں گے، آپ کے بچے نہ صرف رسپیکٹ فل ہوں گے، وہ آپ کو بھی آنر کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیحی خاندان کے اندر آپ کے زیادہ بچے با ادب ہوں، با طریقہ رہ سکیں، تو خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ ہم مقدس موسیٰ کی طرح دعا کرنے والے باپ بن سکیں۔ آئے میرے جو ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ جتنی خدا نے آپ کو کلام کی سمجھ بخشی ہے، جتنی آپ کو خدا کے کلام میں سے بچوں کو، بڑوں کو، والد کو، والدہ کو برکت ملی ہے، آپ دل میں ضرور خدا کے کلام کے لیے دعا کریں، شکر گزاری کریں، اور مقدس موسیٰ کی طرح اپنے ہاتھ بلند کرنا سیکھیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ میری گزارش ہے والی نعمت صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔